السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ دیکھیے، کل کائنات کی مخلوق کی دعا، کل کائنات کی مخلوق کتنی زمین کے اندر، ساری دنیا کی مخلوق اور زمین کے اندر کی مخلوق اور پانی کے اندر کی مخلوق، آسمان میں چرندے پرندے اڑتے وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ کل کائنات کی مخلوق کی دعا، زمین کے اندر کی مخلوق کی اور پانی کے اندر کی مخلوق کی، اڑتے چرندے پرندے جنگلوں کی سبھی کی مخلوق کی دعا کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں کیسے ملتا ہے کہ ساری مخلوق، جتنی پانی کے اندر ان گنت مخلوق ہے اور جتنی زمین کے اوپر ان گنت مخلوق ہے اور آسمانوں میں اڑنے والی مخلوق ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، تو اس ساری مخلوق کی تلاوت کرنے کی فضیلت ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے اگر ایک انسان اس دعا کا ورد کرتا ہے تو۔ ابھی ہمارے منہ میں زبان ہے اور ہم صحیح سلامت ایک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان ہیں، تو ہم اپنی زبان سے ابھی کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا ورد بھی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کسی چیز کی مہلت نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی کفانی 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 وعوانی 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 وعوانی، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی اطعمنی 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 وسقانی 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 وسقانی، الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی من علی من علی وافضل وافضل فافضل فافضل فافضل، اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک بعزتک 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 ان تنجیانی ان تنجیانی ان تنجیانی ان تنجیانی من النار من النار، ان تنجیانی من النار ان تنجیانی من النار۔ ترجمہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ہر تکلیف سے محفوظ رکھا اور رہنے سہنے کے لیے بھی جگہ عطا فرمائی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا، اور ساری تعریفیں جس نے مجھ پر احسان اور مہربانی فرمائی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ میں تجھ سے آگ سے نجات دے دے۔ اللہ کا شکر بے تحاشا کیا، جہنم کی آگ سے بھی بچا، رات کو روزانہ پڑھیں اور جنت میں جانا اپنے لیے آسان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا میں ایک بار پھر سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ الحمد للہ الذی کفانی، الحمد للہ الذی کفانی، الحمد للہ الذی کفانی وعوانی وعوانی وعوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وسقانی وسقانی،
الحمدللہ الذی منا علیہ، الحمدللہ الذی منا علیہ فافضل 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 اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک بعزتیک 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 ان تنجینی ان تنجینی ان تنجینی من النار، ان تنجینی من النار، ان تنجینی من النار۔ ترجمہ میں پہلے ایک بار پڑھ چکی ہوں کہ ترجمہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ پر ہر تکلیف سے محفوظ رکھا۔ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں صرف صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے صبر کی طاقت، صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کچھ نیک عمل اور کچھ گناہوں کی پکڑ آسمان سے ہی آتی ہے۔ ظلم خوب کرو لیکن سزا سے بھی ڈرو۔ ابھی جوانی کا دور ہے اور طاقت ہے ہمارے اندر اور ہمارے پاس شہرت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، تو ہم کسی پر بھی ظلم کر سکتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ایسے ظلمی پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بس انتقام کی آگ دکھائی دیتی ہے، انتقام کا وقت دکھائی دیتا ہے، انتقام کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں کہ اس انسان سے کیسے کر کے ہم اسے گرائیں، کیسے کر کے ہم اس سے بدلہ لیں، کیسے کر کے ہم اس سے لڑائی کریں۔ تمام سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں دکھائی دیتے ہیں ایسے۔ تکلیف کسی کو دینی ہے تو اتنی دے سکو کہ خود بھی برداشت کر سکو، اتنی مت دو کہ کسی کی اس کا اگر کوئی آپ کے سامنے اس کا اگر کوئی گواہ نہیں ہے نا تو وہ خدا کے آگے رو پڑتا ہے پھر۔ کیونکہ آپ کا کوئی گناہ خدا کے پاس نہیں چلے گا، کوئی گواہ آپ کا خدا کے پاس نہیں چلے گا۔ زمانے میں ضمانت ہے اور یہاں پر ہر مخلوق خدا کی امانت ہے۔ چاہے یہاں پر سارے زمانے میں آپ کی ضمانت ہے، ہر انسان آپ کی طرف بولنے کو تیار رہتا ہے، لیکن یہاں پر اگر زمین پر ایک چینٹی بھی گھوم رہی ہوتی ہے نا تو چینٹی جو ہوتی ہے، ہاؤس اینٹ جو ہوتی ہے، وہ بھی ایک اللہ کی امانت ہے۔ ہاؤس فلائی جو ہوتی ہے، ماسکیٹو ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی امانت ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے بنا کے اتارے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہم ان کے لیے خاص نہیں ہوتے، اسی لیے طریقے سے یہ ہمارے خاص نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق یہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ دیکھیے چھوٹی سی ایک دعا اور ہے، آیت اس کو اور پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے سانس کی ڈوری چل رہی ہوتی ہے تب تک ہمیں ہمارے گھر کی ہر چیز اپنی لگ رہی ہوتی ہے، ہمارے ریلیشن والے، ہمارے بچے، ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہر لگیج، ہر چیز کو ہم اپنا کہنے کی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ چیزیں میری ہیں، میں تم کہو تو 10 گواہ کھڑا کر دوں کہ یہ میری چیزیں ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارا سفر نہیں ہے، یہ ہماری سانس کی ڈوری کا سفر ہے، جو نہیں پتہ کب تک ہماری دنیا میں ہم لے رہے ہیں سانس اور کب ہماری سانسیں رک جائیں اور کب یہ شان و شوکت ہم سے چھوٹ جائیں۔ کب ہم اپنے
बे इंतहाई मोहब्बत करने वाले बच्चों को छोड़कर चले जाएं, कब हम अपने बे इंतहाई चाहत करने वाले वालिद को छोड़ जाएं और अपने शौहर को छोड़ जाएं। आज हम इस दुनिया में सांस की डोरी चल रही है तब तक, और कल हम ज़मीन के नीचे की दुनिया में होंगे जब सांस की डोरी रुक जाएगी तब। यहाँ की दुनिया में तो हमारे सारे रिलेटिव हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, 4 दोस्त भी होते हैं, उनमें 4 दुश्मन भी होते हैं। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि 4 दोस्त और 4 दुश्मन सभी के होते हैं। तो हर इंसान हर किसी के लिए अच्छा भी नहीं होता। हर इंसान, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं तो सबका अच्छा हूँ, तुम कहीं पर भी पूछ लो। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के एक तजुर्बे से ये बात भी सीखी है कि बड़े बूढ़े जो कहते थे वो गलत नहीं कहा करते थे, वो बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि हर जगह पर हम जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमारा कोई भी जानने वाला नहीं होता, और वहाँ पर भी हमारे दुश्मन एनिमीज़ तैयार हो जाते हैं हमें तकलीफ़ें देने के लिए, हमें अच्छा बोलने के लिए, हमें बुरा बोलने के लिए। कुछ लोगों के लिए हम बेइंतहाई अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों के लिए हमें बेइंतहाई बुरे भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के बारे में कौन सा माल बेहतर है? कौन सा माल बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी सूरज निकलता है तो उसके दोनों जानिब 2 फरिश्ते रोज़ाना ऐलान करते हैं, ए लोगो, अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। जो माल थोड़ा हो और वह किफ़ायत कर जाए वह बेहतर है उससे ज़्यादा माल से जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ में मशगूल कर दे। हम जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ज़माने में वो हमें कम लगती है। जितने हमारे घर के अंदर कपड़े होते हैं हमें वो भी कम लगते हैं। जितने हमारे घर के अंदर बर्तन होते हैं वो भी कम लगते हैं। कोई भी लगेज होता है ज़िंदगी में, जितना पैसा होता है वो भी कम लगता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का दिल, दिमाग हवस की खोपड़ी है जो कि कभी भी नहीं भरने वाला। अगर कमाने में किसी से हिरसा हमें करनी है ना, अगर हमें किसी से आगे निकलना है, अगर हमें जीत हासिल करनी है, तो हमें ना तो लड़ाई झगड़ों से जीत हासिल करनी है, ना हमें दौलत कमा के बेइंतहाई जीत हासिल करनी है। अगर जीत हासिल करनी है और अपने आप को खुद को बचाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हर कदम पर नेकियां करने की कोशिश करते रहा करें। हर कदम पर अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करते रहा करें। बहुत सारी जगहों से मैं इतना अपने आप को बचाने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर भी मैं ज़्यादा लेडीज़ खड़ी हुई देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे बेइंतहाई लेडीज़ हैं, तो मैं यहाँ से दूसरे घर पे जाके बैठ जाऊँ और दूसरे घर से जाके तीसरे घर पे। मैं अगर अपने मायके में भी जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर भी बेइंतहाई बचने की कोशिश करती हूँ, बेइंतहाई। ससुराल में तो मेरे कोई भी नहीं है क्योंकि मैं एक बिल्कुल एलोन रहती हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे शौहर बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों के साथ ही रहती हूँ अपने घर में। सास ससुर हैं मेरे, उनके पास भी बैठना मेरा हक बनता है कि मैं उनके पास बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और एक नन्हे से बच्चे की तरह हमारे ससुर की एक्टिविटी बिल्कुल एक नन्हे से बच्चे की तरह है। कभी वो बेइंतहाई मोहब्बत करते हैं तो कभी बेइंतहाई जिद करते हैं, तो कभी वो फूट फूट के आंसुओं से रोने लगते हैं। तो उनकी कल तक वो इतने लहीम और सहीम थे मेरे ससुर जी जो थे कि जब वो चलते थे राइफ़ल डाल के अपने कंधे पर, तो ऐसा लगता था जैसे कोई शहंशाहों का शहंशाह निकल के आ रहा हो। और मैं अपने ससुर जी को देखती थी तो बड़ा गुड फील करती थी, अच्छा एकदम, कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ससुर जी जो हैं वो ऐसे हैं कि मैं कहीं पे ले जाकर अपने साथ खड़ा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी शहंशाह के करीब खड़ी हुई हूँ। जो कि मुझे सबसे पहले ये फीलिंग अपने पापा के साथ आती थी, अपने भाइयों के साथ आती थी, और उसके बाद मुझे शादी होने के बाद अपने शौहर और ससुर के साथ आती थी, क्योंकि वो हमारे एक रक्षक होते हैं, हमारी हिफाजत करने वाले होते हैं। कभी हमसे खुद उल्टा सीधा बोल सकते हैं, हमसे खुद लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को हमारी तरफ उंगली नहीं उठाने देते। अगर बाहर वाला कोई हमारी तरफ नज़र टेढ़ी करता है ना, तो उसको एक के बजाय वो 10 सुना देते हैं।
کیونکہ ساس اور سسر اور شوہر اور ہمارے اہل و عیالوں کو ہمیں اچھا بھی بولنے کا حق ہوتا ہے، برا بھی بولنے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہی ان سے ہی ہم اپنی زندگی کی راہ سیکھتے ہیں، ان سے ہی ہمیں اس چیز کی نالج ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سدھاریں گے، کیسے آگے گزاریں گے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے، اور اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت، آداب بڑوں کا، یہ فرمان نبی کا ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت، فرم چھوٹوں پہ شفقت، آداب بڑوں کا، یہ فرمان نبی کا ہے۔ فرمان نبی پر عمل کرو، اس میں بھلا سبھی کا ہے۔ یہ میں نے کافی دن پہلے جب میں کتاب پڑھتی تھی، بک پڑھتی تھی اردو کی، تب میں نے یہ پڑھا تھا، کافی سال ہو گئی۔ تو آج مجھے یہ یاد آیا کہ چھوٹوں پہ شفقت، آداب بڑوں کا، یہ فرمان نبی کا ہے۔ فرمان نبی پر عمل کرو، اس میں بھلا سبھی کا ہے۔ تو اس میں بھلا میرا نہیں ہوتا، سبھی کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سے چھوٹوں پہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بنا ماں کا بچہ ہوتا ہے، بنا باپ کا بچہ ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے ایسی چیزیں نوٹس بھی کی ہیں کہ بنا ماں کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو آنکھیں دکھا کے اسے ڈرا دیا جاتا ہے، آنکھوں سے اسے ایسا دہشت دی جاتی ہے کہ یہ بنا ماں کا ہے۔ لیکن اور بہت ساری جگہوں پہ بنا باپ کا بچہ ہوتا ہے، انہیں آنکھیں دکھا دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، جیسے کوئی کام والی غریب بچی ہوتی ہے تو نکل کے جا رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت پیار کرتے ہیں کہ بچی چھوٹی سی ہے، محنت کر رہی ہے۔ سبھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، اور بہت سارے لوگ بہت نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو میں ان ایسے لوگوں سے سبھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، اللہ نے اسے غریب بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو غریب بنا سکتا تھا اس کی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات اور دن شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ کا، کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے